الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، پس سیدھا لے چلو ان کو جہنم کی راہ کی طرف، اور روک لو ان سے، باز پرس کی جائے گی، تم کو کیا ہو گیا؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ اس دن تو سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں گے اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، سوال و جواب کریں گے، کہیں گے تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کروفر کے ساتھ اور ہم کو کفر پر مجبور کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے، اور نہ ہم کو تم پر غلبہ حاصل تھا، بلکہ تم بذات خود سرکش لوگ تھے۔ پس لازم ہو گیا ہم سب پر کہ اپنے رب کا حکم سنیں، اب ہم اس عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ پس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں حصے دار ہوں گے۔ ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ کفار کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پر؟ بلکہ وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی۔ اے مجرموں، تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، انہیں وہ رزق دیا جائے گا جس کی کیفیت معلوم ہے، لذیذ پھل، اور ان کا بڑا احترام و اکرام کیا جائے گا، اور نعمت کے باغوں میں ہوں گے، پلنگوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر آتے جائیں گے، اور ان پر چھلکتے جام چشموں سے بھر کر کے سفید، بڑے لذیذ پینے والوں کے لیے۔ نہ اس میں ہوگی مضر صحت کوئی چیز، اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نظروں والیاں، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ شتر مرغ کے انڈوں کی مانند، گرد و غبار سے محفوظ۔ پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال و جواب کریں گے۔ کہے گا ان میں سے ایک کہ میرا ایک جگری دوست ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو ایمان لانے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مریں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے، بسیدہ ہڈیاں، کیا اس وقت ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ ارشاد ہوگا، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ پس اس نے جب جھانکا تو دیکھا اپنے دوست کو جہنم کے وسط میں۔ جنتی بول اٹھے گا، خدا کی قسم، تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی پکڑ کر لائے جانے والوں میں سے ہوتا۔ کہا، اب تو ہمیں مرنا نہیں ہوگا بجز اپنی پہلی موت کے، اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ بے شک یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی عظیم الشان کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت جس نے بنا دیا ہے؟ آزمائش ظالموں کے لیے یہ ایک درخت ہے جو اگتا ہے جہنم کی تہہ میں، اس کے شگوفے گویا شیطان کے سر ہیں، انہیں ضرور کھانا ہوگا اس سے، اور بھریں گے اس سے اپنے پیٹ، پھر انہیں زقوم کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ پھر ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ، پس وہ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور بہک گئے تھے اس سے قبل بہت سے پہلے لوگ، اور ہم نے بھیجے تھے ان میں ڈرانے والے، پس دیکھ کیا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ پچھلے فرمان الہی میں مشرکین کی لغویات کا جواب دیا گیا تھا، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو شعر کہتے تھے، جو اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ مر کر مٹی ہو کر کس طرح زندہ ہوں گے، اور پھر حساب کا دن ہوگا۔ حکم ہوا
فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو مختلف شکلوں میں احکام کی بجاوری کے لیے سب بستہ رہتے ہیں، کوئی حکم کے منتظر ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد میں سب بستہ ہیں، اور کوئی حکم کے مطابق گستاخوں باغیوں کو سزا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حساب کا دن ضرور ہوگا۔ ایک ہی بات سے جب قبریں پھٹ جائیں گی اس وقت پریشان ہوں گے، افسوس کریں گے کہ اس دن کی آمد تو سچ تھی، ہم حماقت سے انکار کرتے رہے۔ آج کے فرمان الہی میں پھر اس دن کا حال بیان کیا گیا۔ ایک ہی آواز سے جب سب اٹھیں گے، حکم ہوگا ان کو لے چلو جہنم کی طرف، ساتھ ان کے ساتھی اور جن کو یہ پوجتے تھے، اور پہلے ان کے مال کا پوچھا جائے گا۔ اس وقت یہ ایک دوسرے کو برا کہیں گے، اپنے سرداروں کو کہیں گے کہ تم نے ہم سب کو گمراہ کیا۔ وہ بولیں گے تم تو خود گمراہ تھے۔ پھر سب کو عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، انہیں ان کی لغو باتوں اور گستاخی کا جواب دیا جائے گا، اور انہیں پھر عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ خوراک ان کی تھوہر اور پینے کے لیے کھولتا پانی جو ان کی چمڑی بھی اتار دے گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری، وہ تو جنت کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر، ساتھ ان کے جنتی بیویاں جو نہایت ہی خوبصورت ہوں گی۔ ان جنتیوں میں ایک اپنے دوست کے متعلق دریافت کرے گا جو جنت کا منکر تھا، اسے جہنم میں دکھایا جائے گا جہاں اسے عذاب دیا جا رہا ہوگا، زقوم اور کھولتا پانی کھلایا اور پلایا جائے گا۔ یہ سزا اس کے لیے ہوگی کہ وہ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی کرتے تھے اور رسولوں کی تبلیغ نہ سنی، نہ مانی۔ پھر کہا جائے گا اب دونوں کا انجام دیکھ لو، نہ ڈرنے والوں کا انجام اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا انجام۔ سامعین کرام، اس آخرت کی کیفیت سنا کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ اگر اپنی نجات چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس وقت سمجھ سکو گے اور اطاعت کامل اس وقت کر سکو گے جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کامل صورت میں اختیار کرو گے، اور یہ اطاعت تم کو اس وقت نصیب ہوگی جب تم شیطان کے قبضہ سے آزاد ہوگے، اور یہ آزادی روشن دل دماغ کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور اس کو حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی حکم کے تحت ہم یہاں اپنے سینوں کو یاد الہی سے صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب بن کر بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم